اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، اے ابوبکر وہ دن قریب آنے والا کہ جس دن ہم لوگ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جائیں گے۔ تو رات کو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ دیکھتے تھے، یعنی راستہ دیکھتے تھے، گھر میں بیٹھ کے جاگتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی حساب سے بیٹھے رہتے تھے رات کو، دن کو تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے۔ تو وہ وقت کا آیا، رات کا پہر تھا، رات کے 9 بجے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا گھر مبارک ہے، ہجرت والا بھی وہی ہے اور پدیش والا بھی وہی ہے، حرم کی دوسری سائڈ پہ، حرم کے اندر ہے وہ مروہ والی سائڈ پہ، جو اب لائبریری بنائی ہوئی ہے انہوں نے، یعنی جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہ اس گھر میں تھے، وہ پدیش والا بھی وہی ہے اور ہجرت والا بھی وہی ہے۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد وہاں سے نکلے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں نا، یہیں پہ پرانے گھر ہوا کرتے تھے، بزرگوں سے سنا ہے 1400-1500 سال پہلے کے وہ یہاں پہ نشانیاں ہیں۔ تو جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے تو ان کے دروازوں کو دستک دی، تو 1 سیکنڈ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا دروازہ کھولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے، ابوبکر یا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا یا آپ نے کھول دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے نبی میرے ماں باپ آپ سے قربان، آپ مجھے پیغام بھجوا دیتے، میں آ جاتا آپ کے گھر، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابوبکر آج کی جو رات ہے ہماری ہجرت کی رات ہے، ہم نے ہجرت کرنا ہے، مکہ کو چھوڑ کے مدینے جانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، جی لبیک ہے، میں تو حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں وہاں سے جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نکلے کبوتر چوک سے، تو آگے ابو جہل کے لوگوں کا پہرا ہو گیا، وہ تعینات ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اس ٹائم کی جو بھی تلواریں تھیں، نیزے تھے، سب لے کے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے، ابوبکر یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے بتایا، اے نبی یہ آپ کے چاچے کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ پہ دیکھا، الٹے ہاتھ پہ دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، تو زمین کی طرف جب دیکھا تو وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کے اوپر سورت پڑی، سورت یاسین، اور ان کے آگے ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ بند کر دی، وہ اندھے ہو گئے۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو، اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی بند کر دی ہے، لہٰذا ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں۔ جب وہاں سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، تو اس ٹائم ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، آنکھوں کی روشنی غائب تھی اللہ کی مدد سے، کیونکہ جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ تو جبل ثور کے اوپر پہنچے، جس ٹائم جہاں سے یہ پہاڑ جو ہے مکہ میں سب سے اونچا پہاڑ اسی کو کہا جاتا ہے، اس کی جو اونچائی ہے وہ میکسیمم 5500 فٹ لمبائی ہے۔ تو میکسیمم عام روٹین میں بھی جب حاجی اوپر جاتا ہے نیچے آتے تو اس کو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں آنے جانے کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم جہاں سے یہ پہاڑ شروع ہوتا ہے جب وہاں پہ پہنچے اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے نبی اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے اس پہاڑ کی بالکل چوٹی پہ لے کے گئے۔ اب حاجی عام روٹین میں جب جاتے ہیں تو اس کو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سوچیں کہ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اوپر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کس طرح لے کے گئے، یعنی ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہی تھی۔ تو جس ٹائم اوپر پہنچ گئے تو وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے باہر بٹھایا، خود اندر تشریف لے کے گئے، اپنا کرتا مبارک اتارا، غار کے جو سوراخ تھے وہ بند کیے، غار کو صاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر پہنچ کے حضرت ابوبکر صدیق اندر لے کر گئے۔ تو جب اندر لے کے گئے تو اوپر جا کے جو ہے اپنی گود میں سلایا، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا۔ سلانے کے بعد جو ہے وہ زمین کے اوپر ایک پتھر اپنا سوراخ تھا جس کے اوپر حضرت ابوبکر نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی گزرے ہیں، تو ان سے جو ہے کسی سانپ نے مکے کا راستہ پوچھا تھا، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تجھے مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس نبی کا تمہیں دیدار کرنا ہے نا وہ نبی ایک دن اس پہاڑ پہ آئے گا، ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد ہے، 300 سال کے بعد ہے، 400 سال کے بعد ہے، لیکن وہ آئے گا، تجھے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سانپ جو ہے وہ کافی صدیوں سے اس پہاڑ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا
کیونکہ اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا تھا. وہ کہتے ہیں جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر پہنچ گئے تو اوپر حضرت ابو بکر کا پاؤں تھا, تو وہاں سے سانپ نکلنے کی کوشش کرتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو چلی گئی تھی سانپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر آ چکے ہیں. تو اس نے مجبوراً حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی کو جو ہے وہ نیچے سے ڈنگ مارا. تو انہوں نے فل کوشش کی, پھر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا, اور آپ سرکار گود میں سوئے ہوئے تو آپ کے چہرے پہ آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھول کے دیکھی تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. پھر پوچھا ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا, ہے نبی کوئی چیز نیچے سے نکل رہی ہے جو بار بار تنگ کر رہی ہے, میں پاؤں نہیں ہلا رہا کیونکہ آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے, آپ اٹھنا پڑے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر پاؤں سائڈ پہ کر. تو وہاں سے پاؤں سائڈ پہ جب کیا گیا تو وہاں سے سانپ نکلا. اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور آنکھیں دی, اور اس نے کہا میں نے مکہ کا راستہ پوچھا تھا حضرت موسیٰ سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آپ یہاں پہ آئیں گے, تو میں تو کافی صدیوں سے صرف آپ کے دیدار کی خاطر بیٹھا ہوا تھا. اس سانپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, دیدار کرنے کے بعد چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنے لعاب نکالے اور حضرت ابو بکر کی ایڑی کو لگائی. ان کی ایڑی کہتے ہیں اس ٹائم ٹھیک ہو گئی, کیونکہ لعاب بھی کسی کا اور ایڑی بھی کسی کی. 3 دن اور 3 راتیں اس پہاڑ کے اوپر گزاری آپ سرکار نے. حضرت اسما حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, وہ کھانا لے کر بھی اس پہاڑ پہ آیا کرتی تھی, ساتھ میں دودھ لاتی تھی, بکریاں لاتی تھی, کھانا لاتی تھی. کفار مکہ کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں کہاں جا رہی ہوں, بکریاں یہاں پہ آ کے چھوڑ دیتی تھی, پھر اوپر چلی جاتی تھی. اس ٹائم اس کی ایج بھی 6 سال تھی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے غار کے منہ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سیف رہے 3 دن اس غار کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ پاک تشریف لے کے گئے تھے. اس کو کہتے ہیں جبل سور اور غار سور. وہ 3 بورڈ لگے نا لوہے والے, وہاں تک چلے جائیں, تصویریں وغیرہ لے کے آ جائیں. یہ جو مقام ہے, یہ آپ ٹاپ پر بلندی دیکھ رہے ہیں چوٹی پر, اس کی بیک سائڈ پہ غار سور ہے. اس کے بیک سائڈ پہ جو تقریباً, یہ اگر ہائٹ کی بات کیجیے تو تقریباً 5,500 فیٹ اس کی ہائٹ ہے. یہاں سے حاجی لوگ پیدل جاتے ہیں, تقریباً اوپر جانے کے لیے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں, اور اس کی مکمل ڈیٹیل ابھی بھائی نے آپ کو بتائی ہے. اگر ہم لوگ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ایک نیکی کریں گے تو ہمیں وہ لاکھ کے برابر درجہ رکھتا ہے. وہ ایک حدود حرم کے اندر, مثال کے طور پہ اب ہم سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں, ایک نماز بھی پڑھے نا, وہ لاکھ کے برابر ثواب ملے گا مکہ کے, وہ بھی حدود حرم کے اندر. اگر ہم لوگ حدود حرم کے باہر ایک نماز بھی پڑھیں گے نا تو ہمیں ایک کا بدلہ ایک ہی ملے گا. یہ ہے نہایہ حد الحرم, یہ باؤنڈری حدود حرم کی ختم ہو گئی. ہاں, یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس ٹائم آپ کو عرب کے پہاڑوں کے اوپر سبزہ نظر آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا قیامت نزدیک ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھے الٹے ہاتھ پہ یا کسی پہاڑ پہ نظر دوڑا لیں تو ہمیں سبزہ نظر آئے گا. یہ سبزہ قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر یہ خشک پہاڑ پتھر کے ہیں. کہ پورے سعودیہ کی بات کر رہے ہیں, خالی مکہ کی نہیں کر رہے. پچھلے سال تو ویسے زیادہ بارشوں میں تھے, کافی جو ہے وہ پہاڑ سر سبز اور ہریالی ہو گئی تھی, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو قیامت کی سب سے آخری نشانی اور لمبی چوڑی جو نشانی ہے وہ یہی ہے, حدود حرم تک جو ہے, یہ باؤنڈری تک جو حدود حرم کا صحن ہے وہ یہاں تک آئے گا ایک دن. اس بات کو جو ہے وہ صدیاں لگ جائیں گی. ہم نے جو ابھی حدود حرم کی باؤنڈری دیکھی ہے, یہاں تک ایک دن حدود حرم کا صحن ہوگا. اس بات کو جو ہے وہ صدیاں لگ جائیں گے, ہماری نسلیں کی نسلیں, پتہ نہیں کتنی نسلیں چلیں گی, اس کے بعد آ جائے. تو
یعنی بیچ میں آپ اس وجہ سے حدود حرم کے اندر جو آپ جائیں مکہ میں یا مدینہ والے حرم کے اندر تو کنسٹرکشن چل رہی ہے پورا سال، بند ہی نہیں ہوتی، پہاڑ ختم ہو رہے ہیں، گھر ختم ہو رہے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ حرم کا جو صحن ہے وہ یہاں تک آئے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے، اور ایک دن سچ ثابت ہوگی اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ ہمارے الٹے آتے ہیں میدان عرفات۔ میدان عرفات جو ہے وہ حج کے لیے اہم رکن ہے۔ جس ٹائم حاجی صاحبان جو ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لفظوں میں آج حج کا دن ہے یا آج حج نہائیں گے، حج کا دن ہے، وہ دن حاجوں کے لیے اہم ہوتا ہے کہ جس ٹائم حاجی صاحبان حدود عرفات میں آ کے حج کا خطبہ سنتے ہیں، حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ جو حاجی صاحبان حدود عرفات کے اندر نہیں بیٹھتا حج کے دنوں میں، اس کا حج قبول نہیں ہو سکتا، چاہے وہ خطبہ کیوں نہ سنے۔ یعنی حدود حرم کے حدود عرفات کے اندر جو ہے وہ لازمی آنا ہوتا ہے۔ جس ٹائم حاجی صاحبان اپنے ہوٹلوں سے نکلتے ہیں، نکل کے جو بسوں والے حدود عرفات میں آ کے چھوڑ دیتے ہیں جو راستہ ہم لوگ آئے ہیں، اور اس کے بعد حاجی صاحبان اپنی مدد خود پیدل سفر طے کرتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں، کیونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، میکسیمم کم سے کم 30 سے 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں جو لیگل طریقے سے حج کرتے ہیں، اس میں چور بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ سامنے عرفات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ پیلے بڑے والے، اور اس میں ٹرین بھی چلتی ہے اور حج کے دنوں میں بسیں چلتی ہیں، باقی چھوٹی گاڑی الاؤ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد حاجی اپنے ہوٹلوں سے نکل کے اس میدان میں آ جاتے ہیں، میدان عرفات کے اندر پورا دن یہاں بیٹھتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز میدان عرفات میں ہوتی ہے۔ میدان عرفات میں ہے ایک مسجد جس کو کہتے ہیں مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ والی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے خطبۃ الوداع دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے کیے ہوئے ہیں، تو وہ جو حج کا خطبہ تھا وہ مسجد نمرہ والی جگہ کے اوپر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے۔ یہ سیدھے ہاتھ پہ لوہے کی جو گرل ہے، اس کے اندر حاجی صاحبان بیٹھتے ہیں، یہ یعنی حدود عرفات کی حد ہے۔ اور جس ٹائم مغرب کی اذان ہوتی ہے تو حدود عرفات حاجی چھوڑ کے روڈوں پہ چلے جاتے ہیں، رات کے 10-11 بجے جو ہے وہ مزدلفے کے میدان میں، کھلے میدان میں جا کے رات گزارتے ہیں، اور وہاں سے پتھر اکٹھے کرتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پہ جا کے پڑھتے ہیں مزدلفے کے ایریا میں۔ اور اس کے بعد میدان عرفات میں ہے ایک پہاڑ جس کو کہتے ہیں جبل رحمت کا پہاڑ۔ جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اما حوا اور حضرت آدم کی توبہ قبول کی تھی تو اس جبل رحمت کے پہاڑ کے اوپر کی تھی۔ کہتے ہیں کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اما حوا اور حضرت آدم کو جنت سے بے دخل کیا تھا تو حضرت آدم جو ہے وہ سری لنکا میں اور حضرت اما حوا جو ہے وہ جدہ میں، تو کافی صدیوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جدا رکھا۔ اور اس کے بعد حج کا موسم تھا، اما حوا اور حضرت آدم جب عرفات میں اکٹھے ہوئے تو حضرت آدم کو پتہ چلا کہ اما حوا آئی ہوئی ہے حج پہ۔ کہتے ہیں کہ جبل رحمت کے چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے، تو حضرت آدم آواز دی اما حوا کو، تو اما حوا جب وہاں پہنچتی تو حضرت آدم نہیں ہوتے تھے، یعنی رب ناراض تھے، اللہ تعالیٰ ملانا نہیں چاہتے۔ اور جبل رحمت کے پہاڑ کے اوپر حضرت آدم نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہتے ہیں جس ٹائم حضرت آدم نے رو کے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے جبل رحمت کے پہاڑ کے اوپر، تو حضرت جبرائیل اس جبل رحمت کے پہاڑ کے اوپر اتر کے آ گئے۔ یہ ہے حدود عرفات۔ یہاں سے اب ہم لوگ جو ہے وہ حدود عرفات کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یعنی اب الٹے سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ سارا میدان عرفات ہی ہے۔ اچھا، جس ٹائم جبل رحمت کے اوپر اما حوا اور حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت جبرائیل اتر کے آئے۔ حضرت جبرائیل جو ہے وہ 2400 مرتبہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے سر زمین کے اوپر اترے 2400 مرتبہ۔ تو حضرت جبرائیل جس ٹائم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے حضرت آدم کے لیے اترے تھے تو آ کے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد اما حوا کو حکم ملا اور اما حوا بھی جبل رحمت پہ بیٹھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بڑے روئے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے اما حوا اور حضرت آدم اکٹھے رہ گئے، پھر حج کا موسم آیا، پھر جبل رحمت سے اللہ تعالیٰ نے پھر جدا کر دیا۔ اما حوا کی جو اب قبر ہے وہ جدہ میں ہے اور حضرت آدم جو ہے وہ سری لنکا میں ہے، مقبرہ حوا جدہ میں مشہور ہے، اس کے اندر اما حوا کی بڑی لمبی چوڑی قبر ہے۔ اور میدان عرفات میں جو ہے وہ محشر کا میدان ہوگا قیامت میں۔ کہتے ہیں کہ جس ٹائم اس میدان عرفات کے اندر ہم سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو اپنی قبروں سے جس ٹائم اٹھائے جائیں گے تو بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہماری آنکھیں نکال کے یہاں ماتھے کے اوپر لگانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے پیدل سفر طے کرنا ہے، جو آدمی جہاں جہاں دفن ہوگا وہاں سے پیدل چلے گا۔
اور وہ جو ایک دن ہوگا نا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. سورج سر پہ ہوگا 1.25 نیزے پہ, اور ہم نے وہاں سے پیدل سفر طے کرنا اور اس عرفات میں پہنچنا ہے, اور آ کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حساب کتاب دینا اس میدان عرفات میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی تھی کہ مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کے پاس 99 جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی, ایک نہیں ہوگی, تو وہ اپنے خامد کے پاس جائے گی, اپنے پورے حتیٰ کہ اپنے خیش قبیلے کے پاس, پورے گھر والوں کے پاس جائے گی صرف ایک نیکی کے لیے. تو وہ الٹا کہیں گے ہماری جو برائیاں وہ تو لے جا, نیکیاں ہمیں دے دے. یعنی ہر کسی کو نفس و نفس کا عالم ہوگا اس میدان عرفات کے اندر. یہ محشر کا میدان ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میدان کا جو زمین ہے وہ کلٹی ہوگی, نیچے والا حصہ اوپر آئے گا, اوپر والا نیچے چلا جائے گا. اور اس میدان کا جو ایریا ہے وہ حتیٰ کہ شام تک چلا جائے گا, اتنا بڑا کھلا میدان ہو جائے گا. اور پوری دنیا کے لوگ اس میدان عرفات میں داخل ہوں گے, اور بغیر حساب کتاب کے جو ہے وہ اپنا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو اسی زمین پہ دیں گے. وہ سامنے والا پہاڑ ہے جبل رحمت کا. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی نا میدان عرفات کے اندر, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس جبل رحمت کے اوپر کرسی ہو. اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ مسجد نمرہ والی جگہ پہ ہو سکتی ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہوگی وہ میدان عرفات میں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں بھی کرسی لگا سکتے ہیں اپنی, وہ سامنے والا اپنا پہاڑ ہے جبل رحمت کا, اس کے اوپر بے شک آپ لوگ جا سکتے ہیں. پورا ساتھ آج نا خطبہ جڑا ہونا یعنی فجر دی نماز تو پہلے کھلے نا رات کے 2-3 بجے, مغرب کے ٹائم مسجد بند ہوندی, کم از کم مسجد وچ 1 لاکھ بندے دی ہوندی. اچھا چنگ بلی ہے بہت بڑی مسجد ہے. مسجد بڑا مسجد تو شروع تھی نہیں پی وہ چھوٹی گڈی کھڑی ہے صرف. اکثر علماء نے سنتے ہیں نا تذکرہ جمعۃ الوداع آخری خطبہ آخری بات یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبۃ الوداع دیتا. خطبۃ الوداع ذکر سنتے ہیں نا. جی ہاں, اٹھنے دے اوتے گئے کہ ہی جا دے خطبہ جس 3 گھنٹے بیٹھ رہے اٹھ لیندے نے. بالکل یہ سال دے وچ ہن جڑے نا ایک دی واسطے صرف کھلدی ہے, باقی اس کے بعد جو پورا سال اس طرح بند ہو جاتا ہے. چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیرس والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے. وہ نا بس ڈرامہ کر رہے ہیں, وہ گلا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے جڑے وہ تجارے میں 2 پیدل کے راستے. اس پہ حاجی جو ہے وہ پیدل چلتے ہیں. یہاں سے تقریباً 5.5-6 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ میدان مزدلفہ آتا ہے. میدان مزدلفہ میں حاجی صاحبان جا کے کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری, مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اور وہاں سے 49 یعنی 50 میں سے ایک کم جو ہے وہ وہاں سے پتھر اکٹھے کرتے ہیں. جو سنت کے مطابق جو حکم ہے نا وہ گندم کے دانے کے برابر حکم ہے کہ حاجی جو ہے وہ وہاں سے پتھر اکٹھے کریں گے میدان مزدلفہ سے. اور کھلے آسمان کے نیچے کوئی عبادت کرے کوئی سوئے اس کی مرضی ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے, فجر کی اذان کے بعد حاجی نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اگر مثال کے طور پہ کسی حاجی کو میدان مزدلفہ میں سورج نکل آیا تو وہ 4 دن جا کے مینا میں گزارے گا. اگر وہ سورج نکلنے سے پہلے مینا میں داخل ہو گیا تو اس کے لیے 3 دن رکنے کا حکم ہوتا ہے. یعنی یہ پیدل کا راستہ سیدھا میدان مزدلفہ جاتا ہے. آگے ایک نہر آتی ہے, ہم لوگ اس نہر کی وجہ سے گھوم کے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, ایک مرتبہ نہر زبیدہ, ایک مرتبہ جو ہے وہ وقت کا خلیفہ تھا, اس کا نام تھا خلیفہ ہارون رشید, اور اس کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ. تو وہ حج پہ آئے تھے. بڑی تاریخی بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ پانی کی قلت محسوس ہوئی. جب وہ حج کر کے واپس چلے گئے تو رات کو زبیدہ نے دیکھا کہ ہم لوگ ایک نہر بنوا رہے ہیں جس کے اندر پانی جا رہا ہے.
صبح اٹھ کے اپنے خاوند کو بتایا، وہ وقت کا خلیفہ تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، تو اس بندے نے اسی دن کام شروع کرایا تھا جس دن سے اس کی بیوی نے خواب دیکھا. کہتے ہیں کافی صدیاں لگ گئی تھی، آپ جبل رحمت کے پہاڑ تک گئے، اسی تک یہ نہر زبیدہ آتی تھی. تو کہتے ہیں کہ جس ٹائم یہ نہر کمپلیٹ ہو گئی تھی، بن گئی تھی، تو اس کے بعد اس کے اندر پانی نہیں آتا تھا. تو زبیدہ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کی تھی. آج بزرگوں سے بھی سنا ہے، اور کیونکہ آج سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ انسان کو اگر زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی ہو نا، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی اگر اچھی خواہشات ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یہ ہے وہ نہر، یہ پتھر کی بنی ہوئی ہے. سامنے سے یہ جو سوراخ ہے نا، یہاں سے پانی نیچے کہتے ہیں گرتا تھا، اور حاجی لوگ لے کے استعمال کرتے تھے، پانی اسٹور بھی کر لیتے تھے. اس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ. اس کی جو ایک دیوار پہاڑی والی سائڈ ہے، دوسری یعنی سائڈ پہ ایک جو ہے وہ ہماری والی سائڈ ہے، اور تقریباً جو ہے وہ 2-2.5 فٹ کا پیٹا اس کا نیچے والا. تقریباً یہ 2200 کلومیٹر یہ نہر تھی. دریائے نیل مصر عراق کے درمیان سے گزرتا ہے، وہاں سے لے کے عرفات تک، جبل رحمت کے پہاڑ تک. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ. یہ رات ہوتی ہے نا، یعنی 9 کا دن عرفات میں، جو 10 کی رات آ گئی، عید والی رات، وہ اس میدان میں. یہ سیدھے الٹے آپ نے اب سارا میدان مزدلفہ ہی ہے. جس حاجی کو جس جگہ پہ جگہ ملی وہ بیٹھ جاتا ہے. اور پہلے وقتوں میں جو ہے وہ اس پہاڑ سے حاجی صاحبان پتھر اکٹھے کرتے تھے. اب تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ آسانی کی ہوئی ہے کہ جو چھوٹا سا بجری بریک پتھر ہوتا ہے نا، وہ میدان مزدلفہ میں آ کے ہر کونے میں آ کے ڈال دیتے ہیں. تو جب حاجی آتے ہیں مزدلفہ میں تو آسانی سے جو ہے وہ پتھر مل جاتا ہے ان کو. اور کھلے آسمان کے رات یہاں پہ پورے رات گزارنی ہوتی ہے، 10 والی رات. ہاں، فجر کی نماز ادا کر کے مزدلفہ کو چھوڑ کے مینا میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ ہے مزدلفہ کی مسجد، اس کو کہتے ہیں مسجد المشعر الحرام. اچھا، اثر دا ٹائم ہی ہے کہ مسجد جی ہاں، مسجد المشعر الحرام اس کو کہا جاتا ہے. یعنی جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تھا تو اس مسجد والی جگہ پہ جو ہے وہ رات گزاری تھی، کھلے آسمان کے نیچے. ساتھ میں صحابہ کرام بھی تھے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور جگہ پہ، یعنی مسجد کے کسی کونے میں یا کسی اور سائڈ پہ تھے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ان کا یہی ماننا ہے کہ جس ٹائم آپ نے حج کیا تو اسی مسجد والی جگہ پہ تھے. اور اس مسجد کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے. اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات گزاری. یہ مزدلفے کا ٹوٹل ایریا ہے. یہ بھی صرف حج والی رات ہی کھلے گی، 10 کی رات کو بس. باقی ابرا بادشاہ وہ خانہ کعبہ نو ختم کرنا چاہتا سی بالکل. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے دے جڑے نا اس بندے نے اٹھ اپنے قبضے چ لے لے. تے حضرت مطلب نے آکھیا جی میرے اٹھ تو اپنے قبضے چ کیوں لے لیا؟ تو اس بندے نے آکھیا جی میں جا رہا خانہ کعبہ نو ختم کرن واسطے، تے واپسی جدوں آواں گا تیرے اٹھاں دے اوتے بیٹھ کے واپسی یمن جاواں گا. تے حضرت مطلب نے آکھیا جی میں تو اٹھاں دا مطالبہ کردا کیونکہ میں اٹھاں دا مالک ہاں، تے خانہ کعبہ دی حفاظت میرے اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. اور اتوں یہ مینا شروع ہو گیا. تے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فیل نازل کی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. قرآن مجید دی آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے، تے ابابل نو حکم دیتا گیا. ابابل آسمان تو کھڑے ہو کے جویں بارش ہوندی ہے نا، بارش والی کار انہاں دے اوتے جڑا نا پتھر سٹے. تے کہندے ہیں جی سارے تو اگر پتھر چھوٹا جا بھی لگدا سی وہ پیراں تو نکل جاندا سی. ہاتھی بھی سی، گھوڑے بھی سی، انسان بھی سی. یعنی رب دا اس جگہ تے جڑا نا عذاب آیا سی اس ابرا بادشاہ تے. اس جگہ نو کہندے ہیں جی وادی محشر تے عذاب دی جگہ. سجے پاسے سارے مینا دے خیمے نے. انہاں خیمیاں دے وچ حاجی جڑا نا 3 دن قیام کردے. جڑے ٹائم حاجی مینا دے وچ داخل ہوندے آ، سب تو پہلے جا کے ایک شیطان نو پتھر مار دے. 7 پتھر مار کے اس تو بعد حاجی اپنی قربانی کرنی ہے. قربانی کرن تو بعد جڑا نا 10-12 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے حرم جانا ہے. 10 والے دن یعنی عید والے دن جا کے اتنے الوداعی طواف کرنا ہے. حاجی نے الوداعی طواف کر کے سر منڈوا کے احرام اتار کے کپڑے پہن کے واپسی خیمے جانا ہے. پھر 10-12 کلومیٹر پھر سفر طے کرنا ہے. کیونکہ اس ٹائم ایسی جگہ تے گڈیاں وڈیاں نہیں ہوندیاں، وہ پیدل ہوندے حاجی سارے. جی مینا دے وچ آ کے پھر رات جڑی نا 11 دی وہ مینا وچ رہنا ہے. صبح 11 نو جا کے پھر 2 شیطاناں نو پتھر مارنے نے. تیسرے دن پھر جا کے 3 نو پھر پتھر مارنے ہیں.
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੱਜ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਤਲਿਬ ਦੇ ਉੱਠ ਉਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਫੜੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁੱਲਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆ ਬੁੱਲਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ اللہ تعالیٰ نے آخیا سی یا اللہ میرے کو جڑی میری قیمتی چیز ہے یا میری بیوی ہے یا میرا بیٹا ہے حضرت اسماعیل، اس کے علاوہ میرے کو کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ یعنی اسی جڑے ان جانور کی قربانی کرتے ہیں وہ اس جگہ تو ہی شروع ہوئی سی۔ تے کہندے اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل حرم تو نکلے قربانی واسطے۔ جتے شیطان بڑے ہوئے پہلے اتھے آ کے ارادہ کیتا قربانی واسطے، اتھے شیطان آیا، شیطان ایک سی، ان نے اپنے 3 روپ چینج کیتے، بزرگ بن کے آیا، جوان بن کے آیا، چھوٹا بچہ بن کے آیا۔ لیکن اتنے حضرت ابراہیم نے مناسب نہ سمجھی قربانی کرنا، پھر تھوڑا جہا اگے لایا ہے، وہ سامنے چھوٹا جہا گنبد ہے، وہ سامنے ہے۔ اسی گنبد سے جگہ تے حضرت اسماعیل کا سر مبارک سی، اسی جگہ تے حضرت ابراہیم نے انہوں کی گردن تے چھری چلائی۔ کیا گنبد؟ وہ سامنے ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تے حضرت جبرائیل جڑا نا جنت تو جڑا گنبد لے کے آئی سی، وہ اس جگہ تے آ کے پیش کیتا۔ حضرت ہاجرہ بھی اتنے سی، حضرت ابراہیم بھی تے حضرت اسماعیل بھی۔ حضرت اسماعیل دی اکھاں تے پٹی بندی ہوئی سی تے آ کے خوشخبری دتی اللہ تعالیٰ نے تواڈی جڑی نا قربانی قبول کر دینی ہے، اسے حضرت اسماعیل نوں اٹھا لو تے تمہیں نوں ذبح کر دے۔ یعنی جانور دی جڑی پہلی قربانی ہوئی سی وہ اس جگہ تے شروع ہوئی سی۔ اسی جانور کی قربانی شروع کرتے ہیں سال دے وچ ایک بار، اسی جگہ تے شروع ہوئی سی۔ ہاتھی والے نے کی حال کیتا سی، یہ وہ جگہ ہے۔ اس گنبد کے پیچھے وہ پتھر بھی پیا، جڑے پتھر تو حضرت ابراہیم نے کسی نے چھری ماری دوسری باری، کیونکہ پہلے باری چلائی نہ چلی، دوسری باری پھر انہوں نے پتھر کی ماری، پتھر اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوٹے کر دیے پتھر کے۔ اچھا ان میں اے سی یا کوئی اے سی بھی لگے ہوئے ہیں؟ ٹوٹل سسٹم ہوتا ہے۔ حج ہونے سے پہلے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں، عرفات کا بھی، مزدلفے کا بھی اور مینا کا بھی۔ یعنی حاجی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہ پانی ہے، حاجی نے ایک پانی کی بوتل لینی ہے نا، دیتے ہیں یہاں پہ، تو حاجی کو وہ ایک نہیں وہ 2 بوتلیں ملیں گی، یعنی اتنی آسانی ہوتی ہے پہلے کی نسبت۔ اچھا جی، یعنی دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے حاجی کو، لیکن ایک ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے وہ پیدل چلنا۔ ہاں پیدل کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، جون جولائی کا مہینہ پیدل بھی ہوتا ہے۔ شریعت کا کہنا ہے اس لیے پیدل چلتے ہیں نا۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں انسان جتنا قدم بڑھاتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ باقی سیدھے ہاتھ پہ آئیے 4 مینار والی مسجد، اس کو کہتے ہیں مسجد الخیف، اور یہ یعنی مینا کی مسجد ہے۔ یہ اوپر اے سی لگے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ چھت ہے، باقی سارے ٹوٹل ابھی بھی ان کے جی مسجد شجرتین وہ سامنے صفا مروہ۔ اچھا وہ جو بلڈنگ پہ 2 کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں کونے پہ، دیکھا ہے بھائی؟ ہاں وہ یہاں یہیں سے وہ بوڑھیا کچرا ڈالتی تھی۔ کون سی جگہ ہے وہ بلڈنگ پہ 2 ایسے سوراخ نظر آ رہے ہیں کونے پہ، وائٹ کلر؟ یہ ہاں شیشے والی بلڈنگ پہ دیکھا کونے پہ؟ وائٹ کلر کے ایسے؟ ہاں اور جہاں یہ بلڈنگ بن رہی ہے نا اس کے اوپر سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو وہ میری انگل کے سامنے جو ایسے ایسے بنے ہوئے ہیں۔ ہاں یہاں سے وہ بوڑھیا کچرا ڈالتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہیں پہ تھا، یہیں سے ہے نا، یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ تو 300 صحابہ کی قبریں ہیں، 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر ہم پیدل بھی شعب ابی طالب
یہ حضرت ابو طالب کا یہ پہاڑ ہے نا، اس کو شعب بولتے ہیں، لفظی معنی اس کے ہیں شعب کے گھاٹی کو. گھاٹی تھی جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 3 سال رہے تھے. ابھی توڑ دیے انہوں نے محصور کر دیا تھا نا، مکہ والوں نے بیکاٹ کر دیا تھا نا ہر قسم کا، جب کلمے کی دعوت دی تھی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک یہیں رہے تھے. یہ ابھی جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کے اوپر گھر بنے ہوئے تھے. ابھی یہ حکومت نے خرید لیا پہاڑ. یہ ابھی یہاں حرم، ان کا ارادہ ہے حرم بنانے کا.